بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ چوہے کو فویسقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا اور محرم و حلال ہر شخص کے لیے اس کا مار ڈالنا مباح کر دیا۔ سنن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصلی پر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر 1 درہم جل گیا۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھائی۔ لونڈی چوہے کو جھڑکنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی، جس سے مصلی بقدر 1 درہم جل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کو جلا دے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ فویسقہ یعنی چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ چوہا کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جرذان، نمبر 2 فاران۔ کہتے ہیں کہ چوہے سے زیادہ مفسد کوئی جانور نہیں۔ چوہے نہ کسی چھوٹے کو بخشتے ہیں اور نہ کسی بڑے کو، جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔